یقین جانیے یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیں۔ تین مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ ابال نہ تھا۔ کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے منت اور ترلے کیے جا رہے ہیں؟ یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بھیجیے؟ کیا قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لیے تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور وہ انہی ناپاک کپڑوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے، اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب ہیں، 60 بچے ان کے سامنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے۔ کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح مینج کیا جائے گا۔ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے سبق پڑھانا بھی ہے، تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج پیدا ہوں؟ اور پھر اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو مائیں دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دن اسے آج ہی سکھانا تھا۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہ کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے، اسے پریس یونیفارم پہناتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیج اس کو اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، پالشڈ شوز اسے دیے جاتے ہیں، اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان پڑھ ماؤں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کاپی اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں، لیکن وہ بھی انگلیوں پہ انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کاپیوں کی تعداد گنی ہے، وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہے، ربڑ شارپنر خود اس کے بیگ میں رکھتی ہے، صبح اٹھ کے لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چومتا ہے، 10 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، اس کو اٹھا کر بائک پر بٹھا کر محبت پر لہجے میں باتیں کرتا ہوا اسکول چھوڑ کر بھی آتا ہے، اسکول سے لے کر بھی آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجو، لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیویٹی سے بچے نے کیا اخذ کیا؟ بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو صبح تھپڑ مار کر مسجد میں بھیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہانہ ہے، وہاں تو 3 دن بھی چھٹی ہو جائے نہ قاری صاحب کی طرف سے پیغام آتا ہے، نہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تو 3 دن مسجد کیوں نہیں ہے۔ اور یہ اصل کام ہے جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی۔ آپ کہتے ہیں یہ میری بات نہیں مانتا، یہ ماں کے ساتھ بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے، تو صاحب معذرت کے ساتھ پورا سکول کا سلیبس اٹھا لیجئے، آپ دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہے، کتنی چیپٹرائزیشن ہے جو اخلاقیات اور آداب والدین سکھاتے ہیں۔ صاحب پوری کیمسٹری کھنگال مارو، کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کی سستی کا نام ہے، فزکس کے سارے اصول ایک پلڑے میں ڈال لو، فزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے۔ یہ سبق فزکس، کیمسٹری اور بایو نے نہیں پڑھانا تھا، یہ سبق یا تو رب کے قرآن نے پڑھانا تھا یا محمد کی میٹھی بولی نے سنانا تھا، لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن پڑھایا نہ بچوں کو حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی